بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آپ سب کیسی ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ ایک شاندار اور تابناک مستقبل آپ کا منتظر ہو۔ عزیز طالبات، آج ہم اپنے اس لیکچر میں باب چہارم خواتین کو با اختیار بنانا، اس عنوان کا جو ہے یا اس باب کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں، خواتین کو با اختیار بنانا۔ اور قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کے خواتین کے جو حقوق ہیں اس کو ہم تفصیلاً ڈسکس بھی کریں گے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے اور اس کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو بنیادی حقوق کے لحاظ سے تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں اور سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسلام میں جنس کی بنیاد پر عورت اور مرد میں کوئی تفریق نہیں ہے، یعنی کہ اسلام میں اگر ہم دیکھا جائے تو جنس کی وجہ سے عورت اور مرد میں جو ہے وہ کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں ہی اس کی مخلوق ہیں اور قرآن و حدیث میں ایسے لاتعداد احکامات موجود ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کے مقام، اہمیت اور اس کے حقوق کا تعین ہوتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے کثرت یعنی کہ لاتعداد بہت زیادہ مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت و حرمت سے آگاہ کرتا ہے اور حقیقت میں جو کائنات میں رنگ ہے وہ عورت کے وجود ہی سے ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اسلام سمیت تمام جو مذاہب ہیں وہ کسی بھی قسم کا جو نسوانی تشدد ہے، یعنی کہ عورتوں پر تشدد کی جو ہے وہ لوگ مذمت کرتے ہیں، خود اسلام نے خواتین کو حکومت، سیاست، قیادت، انتظامات اور مشاورت سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں، اور اس کے علاوہ اکثر عورتیں اس تصور کی بنا پر تشدد کا شکار بھی ہوتی ہیں کیونکہ مردوں کی نسبت ان کو کم تر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردوں اور عورتوں کا رتبہ بحیثیت انسان برابر ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ اس کے علاوہ سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں فرمایا گیا ہے، جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ اسلام کی آمد سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو دور جاہلیت میں عرب معاشرے میں جیسے ہی کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو لوگ اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا اور کہا کہ یہ ایک رحمت ہے اور گھر کا سکون بھی بنایا۔ اسلام کا سورج جیسے جیسے طلوع ہوا، یعنی کہ جیسے جیسے اسلام پھیلتا چلا گیا، عورت کو ظلم کے ان اندھیروں سے نجات ملی اور اسلام نے عورت کو ذلت سے چھٹکارا دلا کر عزت و حرمت سے نوازا۔ عورت کو زندہ دفنانے کی جو جاہلانہ رسم تھی اس کو یکسر یعنی مکمل طور پر ختم کر دیا اور اسلام نے عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق بھی دیے اور عورت کی جو حیثیت تھی اس کو مزید مضبوط کیا۔ اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو مساوی حقوق، عزت کا تحفظ، یہاں تک کہ وراثت میں حصہ، حق مہر، خلا کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، رائے دہی کا حق، مشاورت کا حق تک بھی عطا کیا۔ اگر عورت کے پاس کوئی ذریعہ یا روزگار ہو تب بھی اسلام نے یہ نہیں کیا کہ وہ اور اولاد کی کفالت کرے، بلکہ اولاد کی کفالت کا ذمہ جو ہے وہ مرد کے سپرد ہی رکھا، یعنی یہ ذمہ داری
والد کی ہی قرار دی گئی۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر رشتے سے عورت کا ترکے میں یعنی کہ جائیداد میں حصہ بھی رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں عمل اور اجر میں مرد و عورت مساوی ہیں، چنانچہ قرآن پاک میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ مردوں کو ان کے کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کے کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ مزید فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 میں کہ جو لوگ نیک کام کریں، مرد ہو یا عورت، جب کہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی برابر بھی حق تلفی جو ہے وہ تل برابر، یعنی کہ تل دیکھیں کتنا چھوٹا ایک دانہ ہے، تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں تو قرآن و حدیث میں ایسی لا تعداد ہمیں جو ہے وہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے دنیا کا جس نے عورت کو اس کی عزت و حرمت سے بھی، لوگوں کو اس کے عزت و حرمت سے بھی آگاہ کیا، اور معاشرے میں عورت کو ایک مضبوط مقام بھی دلوایا، اور بتایا کہ عورت جو ہے یہ اسی کی وجود سے جو ہے وہ کائنات میں نہ صرف رنگ ہے بلکہ عورت جو ہے وہ باعث رحمت ہے، وہ باعث زحمت نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو مرد کے مساویانہ یعنی کہ اس کے برابری جیسے حقوق جو ہیں ان کو دلوائے ہیں، ان کے حقوق جو ہے وہ ان کو دلوائے ہیں۔ عزیز طالبات، آج ہم خواتین کو کے جو حقوق ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس ٹاپک کو ڈسکس کیا، اور آج ہم نے قرآن کے حوالے سے عورت کو جو جو حقوق دیے گئے ہیں اور قرآن نے عورت کے حوالے سے عورت کو جو ہے اسلام میں کیا مقام حاصل ہے، قرآن کے حوالہ جات سے ہمیں معلوم ہوا۔ آج آپ کا کلاس ورک یہ ہے کہ آپ اس میں سے 10 MCQs بنائیں گے، اور جو لانگ ایکسرسائز میں لانگ کویشچن نمبر 1 قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام نے حقوق کو بیان کریں، تو اس میں آپ جو عورت کے حقوق ہیں وہ قرآن کے حوالے سے عورت کے حقوق جو ہیں صرف اس سوال کو ہی یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔